ایک شادی شدہ جوڑے کے گھر کے سامنے نئے پڑوسی آئے۔ ان کی کھڑکی سے نئے پڑوسیوں کا گھر صاف دکھائی پڑتا تھا۔ یہ شادی شدہ جوڑے کی عورت اپنے نئے ہمسایوں کی ہر چھوٹی چھوٹی بات کو کھڑکی سے دیکھ کر نوٹ کرتی اور اپنے شوہر سے شیئر کرتی تھی۔ ایک دن جب وہ دونوں ناشتہ کر رہے تھے تو بیوی نے کھڑکی میں سے دیکھا کہ سامنے والوں نے کپڑے دھو کر پھیلائے ہوئے ہیں۔ بیوی نے عجیب سے انداز میں کہا، یہ لوگ کتنے خراب اور گندے کپڑے دھوتے ہیں۔ بیوی چائے کا گھونٹ لے رہی تھی اور شوہر کی نگاہیں فوراً اس پر پڑی۔ ذرا صاف کپڑے نہیں دھلے، ان کی خواتین کو کپڑے دھونے آتے ہی نہیں ہیں۔ ان کو چاہیے کہ اپنا صابن تبدیل کر لیں یا کم از کم کسی سے سیکھ ہی لیں کہ کپڑے کس طرح دھوئے جاتے ہیں۔ شوہر نے نظریں اٹھا کر کھڑکی کی طرف دیکھا، زیر لب مسکرا کر پھر ناشتہ کرنے میں مشغول ہو گیا۔ اسی طرح ہر بار جب بھی ان کے پڑوسی کپڑے دھو کر پھیلاتے، اس عورت کے ان کے کپڑوں اور دھلائی کے بارے میں یہی تاثرات ہوتے ہیں۔ وہ ہمیشہ ہی اپنے شوہر کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کرتی کہ آج پھر ان لوگوں نے کپڑے اچھے نہیں دھوئے۔ دل چاہتا ہے خود جا کر ان کو بتاؤں کہ کس طرح اپنے کپڑوں کی دھلائی بہتر کر سکتے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا باتیں بولنے لگتی۔ الغرض ان کے پڑوسیوں کا گھر ان کے کپڑوں کی دھلائی ہمیشہ ہی اس عورت کی تنقید کا نشانہ بنتے رہے۔ ایک صبح جب یہ عورت ناشتے کی میز پر بیٹھی تو پڑوسیوں کے صاف ستھرے دھلے ہوئے کپڑے دیکھ کر حیران رہ گئی اور اپنے شوہر سے بولی، دیکھا بالآخر انہوں نے سیکھ ہی لیا کہ کپڑے دھوئے کیسے جاتے ہیں۔ شکر ہے کہ آج ان کے کپڑے صاف ہیں، لیکن مجھے حیرت ہے آخر یہ عقل ان کو آئی کیسے؟ پھر شوہر کو مخاطب کرتے ہوئے بولی، شاید انہوں نے کپڑے دھونے کا طریقہ بدل کر لیا ہے یا پھر اپنا صابن بدل لیا ہے۔ اور چپ ہوتے ہی اپنے شوہر کی جانب دیکھا، جو کہ نظریں شاید جواب طلب تھیں۔ شوہر جو ناشتہ کرنے میں مصروف تھا، بیوی کی باتیں سن کر مسکراتے ہوئے کھڑکی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، بیگم آج صبح میں جلدی اٹھ گیا تھا اور میں نے اس گرد سے بھری ہوئی کھڑکی کو اچھی طرح صاف کر دیا تھا جہاں سے تم سامنے والوں کو دیکھتی تھی۔ بالکل ایسا ہی ہے، ہماری روزمرہ زندگی میں بھی یہی ہوتا ہے۔ ہماری اپنی کھڑکی صاف نہیں ہوتی اور ہم دوسروں کو مورد الزام ٹھہراتے رہتے ہیں۔ اصل مسئلہ خود ہمارے اندر ہوتا ہے، لیکن ہمارا اس طرف دھیان ہی نہیں جاتا۔ کسی کو پرکھنے کا یہ انتہائی بہترین طریقہ ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنی کھڑکی کو دیکھیں کہ کیا وہ صاف ہے، کیونکہ جب ہم کسی کو دیکھتے ہیں اور اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں تو اس بات کا انحصار اس کھڑکی یا ذریعے کی شفافیت پر ہوتا ہے جس سے ہم کسی کو جانچ رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر یوں جب دھندلا شیشہ صاف ہو جاتا ہے تو پھر ہماری بصیرت بھی بہترین ہو جاتی ہے۔